میں شاہنواز احمد خان اس وقت موجود ہوں شہر سنبھل میں، اور میری ملاقات آج ہو رہی ہے ضلع سنبھل کے سانسد، بہت مشہور اور بیحد خدمت گزار شخصیت اور ہندوستان کی بیحد مشہور، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ جب 11 جولائی کو جناب شفیق الرحمان برق صاحب نے اپنی عمر کے بیش قیمتی 90 سال پورے کیے، اور اس موقع پر سب سے پہلے ہمارے چینل اور میری طرف سے تو آج ہم سب سے پہلے اپنے چینل کی طرف سے سانسد مہودوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کی خدمت کے لیے آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ اس طریقے سے جستجو کرتے رہیں اور لڑتے رہیں برائیوں سے، اور لوگوں کو کامیابی ملتی رہے۔ آج ہم جاننا چاہیں گے کہ ان عمر میں آپ نے کتنے سال سانسد اور کتنے سال ودھایک کے طور پہ جنتا کی سیوا کی؟ میں خدا گواہ ہے اس بات کا، میرے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی پراپرٹی تھی، میرے پاس کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی اور ذریعہ معاش تھا۔ میرے والد کا جب سن 55 میں انتقال ہو گیا تو میں تنہا رہ گیا، میری والدہ حیات تھی جی بس۔ تو اس وقت 2 بہنیں میرے ساتھ تھیں، اور اس وقت میں نے جو زندگی کا وقت گزارا اپنی بہت پریشانی میں گزارا۔ تو آج بھی بہرحال میں خدا گواہ ہے اس بات کا کہ آج بھی میں زندگی اسی طریقے سے گزار رہا ہوں، کیونکہ اس میں نے اپنی غزل میں ایک شعر بھی لکھا ہے کہ میرا مزاج فقیری ہے زندگی شاہی، میرا مزاج فقیری ہے زندگی شاہی، یہ فلسفائی زمانے کو چھوڑ جائے گی۔ آج بھی وہی فقیرانہ زندگی گزارتا ہوں، لیکن زندگی شاہی ہے۔ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرا مقصد قوم کی، ملک کی، سارے انسانوں کی، مسلمانوں کی، سب کی خدمت کرنا ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا، اور جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری طاقت مضبوط نہیں ہو سکتی، اور اس سے نقصان ہو رہا ہے اور ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے میری یہ دلی خواہش ہے کہ جہاں ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں، کرونا سے بھی ہمیں پوری جبھی لڑ سکتے ہیں جب سارے لوگ متحد ہوں، سب مل جل کر کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمیں بچا سکتا ہے اس کرونا سے بھی۔ کرونا سے بھی یہ دنیا کے آج ساری دنیا فیل ہو گئی اس میں، اور اس کو کوئی ویکسین، کوئی دوا تیار نہیں کر سکی، چونکہ تو اس نے ثابت کر دیا، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرض نہیں ہے، عذاب الہی ہے۔ ہماری جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، ظلم کیے ہیں لوگوں کے ساتھ میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ خدا دیکھ رہا ہے، بہرحال وہی سب کا مالک ہے، اس کے ہی ہاتھ میں سب کی طاقت ہے، تو لہذا اس کا یہ عذاب ہمارے پر آیا، اور اس کرونا کو بھی مٹانے کے لیے، خود سے نجات پانے کے لیے، جب تک ہم سب متحد ہو کر اس کے دربار میں، اللہ کے دربار میں معافی نہیں مانگیں گے، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی میں نہیں مانگیں گے، اس وقت تک یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج یہ وقت آیا ہے ہمیں اس سے معافی مانگنے کا، مسلمان قوم کو پوری، اور سب اپنے اپنے حساب سے جو جس مذہب کو بھی مانتے ہیں، اپنے مذہبی حساب سے وہ بھی اپنے عبادت خانوں میں جا کر اس بات کی دعا کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے معاف کر دیں۔ تو آج جب یہ قربانی کے لیے جیسے پہلے عید پر روکا گیا، اور میری یہ مانگ ہے، اور میں نے اس سلسلے میں ایک میمورنڈم اتوار جمعے کے دن ابھی پرسوں دیا ہے ڈی ایم سنبل کو، اور اس میں اس بات کی مانگ کی ہے چیف منسٹر اتر پردیش سے کہ ساری مسجدیں کھولی جائیں، نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور
اور عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، جب سارا مسلمان اکٹھا ہو کر اور گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں دعا کرے گا کہ اللہ ہماری اب خطاؤں کو معاف کر دے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جھیل سکے، تو ہی اس کو جب معاف کرے گا جب ہی اس سے ہمیں نجات مل سکے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ کر بھی اجازت دی جائے کہ ہم اس سے گناہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، تمہارے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے دیش کے لیے اور اس سے نجات ملنے کے لیے۔ تو جب اللہ ہی معاف کر سکتا ہے وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور میرا یہ یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کھولی گئی، عیدگاہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور ہماری قربانی سب سے زیادہ اللہ کو قربانی پسند ہے، تو قربانی کی اور یہ سب انتظام ہمارا صحیح کر دیا گیا، بازار کھول دیے گئے جہاں سے ہم یہ خریدیں گے، تو میرا یہ یقین ہے، اس بات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم تو یہ محسوس کر رہے ہو کہ ایک جگہ کھڑے ہونے سے یہ کرونا بڑھ جائے گا، نہیں، انشاءاللہ اسی دن سے جس دن سے عید کی بقرعید کی نماز ہوگی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ کرونا بھاگنے لگے گا، بھاگ جائے گا۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ میں، ہمیں کوئی سیاسی اعتبار سے نہیں، ہم تو یہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سیاست کے لیے نہیں، ہماری زندگی وقف ہے اللہ کے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ بھارت ساری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، بغیر اس کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ارے یہ جب انسان پیدا ہونے کے بعد میں ایک دن مرنا اس کا ضروری ہے، تو بتاؤ کسی قوم، کسی برادری، کسی نسل کا ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی روک لیتا ہے؟ اللہ کے یہ حکم ہے، تو اللہ کے حکم بتاؤ، روک کے دکھلاؤ۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو ہمارا ایک سارے مجموعی اعتبار سے سارے مسلمانوں کو جب گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری خطا کو، اور اس عذاب سے جو ہمارا تو امتحان لے رہا، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور بہرحال سارے ملک کو، ایک ایک بچے کو، کوئی بھی انسان ہو جو اللہ کا بندہ ہے، اس سب کو تو معاف کر دے اور ہمیں اس سے نجات دے دے، جس سے کہ اور ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے ملک کے لیے بھی اگر ملک کے سامنے کوئی خطرہ، کوئی کمزوری سامنے آتی ہے، تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملک کو بچانے کے لیے اگر ہماری جانوں کی، ہماری گردنوں کی ضرورت پڑے تو جیسے قربانی ہوگی اس میں عیدگاہ میں یا نماز کے اندر، وہ بقرعید پر قربانی ہوتی ہے، تو ایک ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ کٹ جائے گا، گردنیں پیش کر دے گا مسلمان اپنی۔ اگر کوئی ملک کو بچانے کا سوال آیا، یہ شک کرنا چھوڑ دو اور مسلمانوں پر شک مت کرو، بلکہ وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، انہیں بھی اس کی مٹی کے ایک ذرے سے پیار۔ مسلمان آج بھی ملک کے ساتھ ہے، وہ کسی کمزوری کو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر قیمت پر مسلمانوں کے لیے مسجدیں کھلوائی جائیں، عیدگاہوں میں نماز پڑھوائی جائے، اور دیہاتوں کے اندر بازار کھلوائے جائیں، وہاں پر جہاں کا یہ بازار لگے گا، جانور بکیں گے جو کٹ سکتے ہیں، تو بہرحال وہاں سے خرید کر لایا جا سکے، اور پولیس کو ہدایت کی جائے اس میں کوئی ہراسمنٹ نہیں پھیلائے، اور گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہرحال صفائی، روشنی، پانی کی مکمل اس کا انتظام رہنا چاہیے، اس میں کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ اس لیے میری بہرحال ساری اپنی جنتا سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اس عیدگاہ کے موقع پر بہت ذمہ داری کے ساتھ میں، بہت احتیاط کے ساتھ میں نماز پڑھیں، اور اس میں ملنے کی ضرورت نہیں ہے، گلے ملنے کی، یا اس وقت یہ کام نہ کریں، اس قسم کا مسافہ نہ کریں احتیاطاً، تو لیکن نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت ہو،
اور ملنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر اس کے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اس سے دعا کر سکیں کہ اللہ تو ہمارے ملک کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے محفوظ کر. جی جی ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ پوچھنی تھی، جو جنتا جو آج کے نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اتسک ہیں کہ آپ نے 90 سال کی عمر ماشاءاللہ پوری کی، تو آپ نے سیاست میں قدم کون سے سال رکھا اور پہلی بار ودھایک کب بنے؟ ہاں میں پہلی بار ودھایک سن 74 میں بنا. اچھا. الیکشن تو 67 میں لڑا تھا. اچھا. ہاں لیکن اس میں ناکام ہو گیا تھا، تو پھر میں اس میں 74 میں کامیاب ہوا. پھر 4 مرتبہ میں سنبھل سے ودھایک رہا اور ملائم سنگھ کی گورنمنٹ بنائی ہم نے اور اس میں منسٹر بھی بنا. اور اس کے بعد میں پھر میں 5ویں مرتبہ اب یہاں ایم پی ہوں سنبھل سے. 3 مرتبہ میں مرادآباد سے ممبر آف پارلیمنٹ رہا، اب 2 مرتبہ سے میں سنبھل سے ہوں. اور میں میرا صرف ایک ہی مشن ہے زندگی کا، خدا گواہ ہے آج بھی میں فقیرانہ زندگی گزارتا ہوں. میرے پاس دولت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، میں قتل نہیں کراتا، میں ہندو مسلم نہیں چلاتا. میں تو یہ کام کرتا ہوں کہ سب انسانوں کو گلے ملاؤں اور سب کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے اور سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اور اس کرونا سے نجات دلانے کے لیے آج اللہ کی بارگاہ میں ہی گڑگڑانے کی ضرورت ہے، وہی ہمیں اس سے نجات دے گا. تو میں نے پوری زندگی بہرحال سیاست جو کی ہے عبادت سمجھ کے کی ہے، سمجھ کے. اور سیاست بھی میرا شعر ہے، اس میں غزل کا ہے کہ سیاست بھی بری چیز نہیں ہے کوئی، خدمت خلق کرو گے تو عبادت ہوگی. اور وہ عبادت جب ہوگی جب کوئی پیسے کا کسی چیز کا لالچ نہ ہو. اللہ کا شکر احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس نے مجھے اس برائی سے بچائے رکھا. میں نے بغیر کسی سے کوئی لالچ کیے، بغیر پیسہ لیے، بغیر اس کے پورے اپنے شہر کا نہیں پورے ہندوستان کی خدمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میں یہی چاہتا ہوں کہ باقی زندگی کا میری اور حصہ جو اللہ مجھے دے اس سے مجھ سے قوم کا کام لے لے. میں یہ تنا اپنے گھر کے لیے نہیں، کمائی کے لیے نہ پیدا ہوا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اللہ قوم کا کام لے لے، ساری ملت کا کام لے لے، سارے انسانوں کا جو پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، تو ان کی خدمت کر سکوں. اسی امید کے ساتھ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، لیکن ایک امید ہماری قائم ہے ابھی کہ کیونکہ آپ اس وقت ہندوستان کے ورشٹھ سیاستداں ہیں، ایم پی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ جو سنسد ہے ہماری، اس کے جو ادھیش مہودے ہیں اوم برلا جی، وہ آپ کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں اور آپ کو سمانت کریں. ہو سکے تو ہمارے راشٹرپتی مہودے بھی آپ کو اس لمبی عمر تک خدمت کرنے کا ایک اعزاز سے نوازیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شاہ نواز احمد خان.